ویلکم ٹو ڈے ایف اردو اسٹوریز۔ ٹونی چڑیا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ایک جنگل میں رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ امیر ہوتے تھے، لیکن اب وقت بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے جب بہت امیر تھی تو تمام پرندوں کی مشکلات میں مدد کرتی تھی اور ان کی مالی مدد بھی کرتی تھی، لیکن اب ان کے حالات بہت زیادہ بدل گئے تھے کیونکہ اب ٹونی چڑیا کے ٹونے چڑے کی وفات ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے بچوں کا اکیلے ہی سہارا تھی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک بادل آیا اور اس نے کہا کہ او پیارے پرندوں، جنگل کے موسم میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو خوش کر دیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم پرندوں کے اوپر بارش برسائیں گے اور چند دنوں بعد ہم یہاں پر برسنے کے لیے آ جائیں گے اور تم لوگوں کو خوش کر دیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی سارے پرندے بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن ٹونی چڑیا بیچاری بہت پریشان تھی کیونکہ باقی پرندوں کے گھر تو پکے تھے، لیکن ٹونی چڑیا بیچاری کا کوئی پکا گھر نہیں تھا۔ اس کا تو تنکوں کا بنا ہوا گھر تھا جس میں اس کے 2 بچے رہتے تھے۔ جب ٹونی چڑیا یہ بات سن کر اپنے گھر واپس آئی تو وہ بہت زیادہ افسردہ تھی۔ اس کے بچوں نے اس سے پوچھا، مما آپ آج کیوں اتنی پریشان ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو ٹونی چڑیا نے کہا کہ بادل نے کہا ہے کہ چند دنوں تک وہ یہاں پہ برسنے آئیں گے اور یہاں پانی ہی پانی ہو جائے گا، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ کہیں ہم سب اس کے نقصان میں نہ آ جائیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہمارا گھونسلہ پانی سے ختم ہو جائے اور ہم بھی مر جائیں۔ ہمیں تو کسی نے اپنے گھر میں بھی نہیں گھسنے دینا۔ یہ ساری باتیں سنتے ہی ٹونی چڑیا کے بچے بھی بہت زیادہ اداس ہو گئے۔ پھر ٹونی چڑیا نے کہا کہ چلو میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ وہ چلتی گئی اور بڑے بڑے 2 پتے لے کر آئی اور انہیں اپنے گھونسلے کے اوپر لگا دیا۔ جب ٹونی چڑیا کے بچوں نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے، ماں ان پتوں کو ہٹاؤ، دیکھو کتنی گرمی ہے، ہمیں جو ذرا ہوا لگ رہی تھی آپ نے ان پتوں کو لگا کر وہ ہوا بھی بند کر دی ہے۔ تو ٹونی چڑیا نے کہا کہ بچوں آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ بادلوں نے برسنا ہے، تو بارش ہوگی تو میں نے یہ پتے لگائے ہیں تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے تو بچ سکیں پانی سے، اور جتنی دیر ہم بچ سکیں گے ٹھیک ہے، پھر باقی کا اللہ وارث ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھر افسردہ ہو گئے اور سب آرام سکون سے بیٹھ گئے، لیکن انہیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی کیونکہ ان کے گھونسلے کے اندر آنے والی ہوا بند ہو گئی تھی۔ ٹونی چڑیا کا یہ حال دیکھ کر تمام پرندے ذرا بھی نہ بدلے تھے اور انہیں اس کے احسانات بھی یاد نہ تھے۔ وہ کبھی بھی اس کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی اس کی مدد کرتے تھے۔ پھر ٹونی چڑیا کے بچے کہنے لگے، اماں ہم بھی اپنا ایک پکا گھر بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اس پکے گھر میں رہ سکیں، جتنی مرضی بارش ہوگی ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ٹونی چڑیا نے جب اپنے بچوں کی بات سنی تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو میں کیسے پکا گھر بنانے کے لیے وہ چیزیں خریدوں گی اور پھر ہم اپنا پکا گھر بنا لیں گے، ہمیں اسی گھر میں گزارا کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی دن گزرتے گئے، پھر اچانک ایک وہاں پہ سیانا کوا آ گیا۔ جب اس نے ٹونی چڑیا کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا، ٹونی چڑیا آؤ تم میرے گھر میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا کیونکہ اسے اس کے احسانات بہت اچھی طرح یاد تھے۔ پھر وہ کوا سارے پرندوں کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ٹونی چڑیا جب اتنی خوشحال تھی تو وہ ہم پرندوں کا کیسے خیال رکھتی تھی، ہماری تمام مشکلات کو جھٹ پٹ دور کر دیتی تھی۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کو پیسے بھی دیتی تھی، کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی اس کو کھانا دیتی، جس کو اناج کی ضرورت ہوتی اس کو اناج دیتی، جس کے گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی اس کو وہ فراہم کرتی تھی، کیونکہ تب اس کا ٹونا چڑا زندہ تھا۔ لیکن اب وہ بیچاری بہت زیادہ بدحال ہے، اس کے پاس تو کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں
और मैं इतने लंबे अरसे बाद यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम सब तमाम परिंदों ने उसको कैसे बुला दिया। वो तो तुम लोगों की मोहसिन है, तुम लोगों का ख्याल करने वाली है, और वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। जब तमाम परिंदों ने ये सारी बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम टूनी चिड़िया के लिए एक पक्का घर बना देंगे और उसे सरप्राइज़ देंगे। फिर ऐसे ही तमाम परिंदे दिन रात लगे रहे और अपनी तरफ से मदद की और एक पक्का घर बना दिया। जब कौवा भाई टूनी चिड़िया के पास आया तो उसने कहा, आओ आज आज हम जंगल की सैर को चलते हैं। टूनी चिड़िया ने कहा, चलो ठीक है भाई, आज मेरे बच्चे भी थोड़ी सैर कर लेंगे, बेचारे हर वक्त घर ही पड़े रहते हैं। फिर ऐसे ही जब वो बाहर गए तो कौवा उनको ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पे एक पक्का घर था। टूनी चिड़िया के बच्चों ने जब वो घर देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि माँ, कभी हम भी ऐसा पक्का घर बनाएंगे और फिर हम बारिशों से बच जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो तमाम परिंदे वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने कहा, ये तुम्हारा ही घर है, ये हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए बनाया है और हमें माफ़ करना कि हमने मुश्किल में तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर कोई मुश्किल में है तो अगर हम साहिबे हैसियत हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर हम साहिबे हैसियत नहीं भी हैं तो हमें अपनी तरफ से जो भी बन सके उसकी मदद करनी चाहिए। मुश्किल तो किसी पर भी आ सकती है। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।